बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शहर सदूम की एक हसीन और दिलकश सुबह है। कुदरत के हसीन रंग चार सू फैले हुए हैं। कुदरती हुस्न से माला माल सरसब्ज़ शादाब पहाड़ियों के बीच इस हसीन और जमील महकती वादी और अनवाउ अक़साम के फलों से लदे घने बागात, शाखों पर चहकते फिरते अपने रब की तस्बीह पढ़ते रंग बरंग परिंदे हसीन सुबह की नवीद दे रहे थे। अभी मशरिक़ से उभरते सूरज की चमकदार किरणें शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले भी ना पाईं कि अचानक खूबसूरत माहौल में वहशतनाक खामोशी छा गई। वादी पर घटाटोप अंधेरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। शहर के बासी अभी पूरी तौर पर बेदार भी ना हो पाए थे कि अचानक एक खौफनाक झटके ने लम्हों में सब कुछ ख़त्म कर डाला। अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से पूरे शहर को उठाकर आसमान पर पहुंचाया और फिर उलटकर वापस ज़मीन पर पटक दिया। इस तरह दुनिया की हसीन और जमील वादी ज़मीन में 420 मीटर अंदर धंसकर पानी की तह में गर्क हो गई। ये 5 खूबसूरत शहरों की एक बस्ती थी जिसका कोई एक फर्द भी जिंदा ना बचा। लेकिन अल्लाह ने इस अजीम शहर के खंडरात को मुस्तक़बिल के लिए इबरत का सामान बनाकर महफूज कर लिया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है कि और हमने समझने वालों के लिए इस बस्ती में एक खुली निशानी छोड़। सदोम शहर जो अब बहर लूत या बहर मुर्दार कहलाता है, इसके मगरिब में इसराइल और मशरक़ में उर्दन वाक़ है। ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर नीचे एक गहरी झील की शक्ल में वाक़ है। इसके ख़ास हिस्से में पानी हद से ज़्यादा नमकीन है जिसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहर मुर्दार कहा जाता है। और यही शहर सदूम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम इसी सरज़मीन पर था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनका बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साए गुजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा उनके साथ साथ रहे। चुनांचे बाहमी रजामंदी से दोनों ने यह फैसला किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मशरक़ी उर्दन के इलाक़े सदूम और आमूरा चले जाएं और वहाँ दीन हनीफ की तबलीग करें, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस बैतुल मुक़द्दस चले जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपना साजो सामान और मवेशियों का रेवड़ लेकर सदूम की सरसब्ज़ और शादाब सरजमीन में बस गए तो देखा कि वहाँ के बाशिंदे तो फवाहिश और मुसीबतों में इस कदर मुब्तला हैं कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी ना थी जो इनमें मौजूद ना हो। दीगर बदतरीन अयूब फवाहिश के अलावा ये कौम एक नहायत गलीज़ अमल की मौजूद भी थी जिसे आज की जदीद दुनिया हम जिन्स परस्ती के नाम से जानती है। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने ये नापाक फेले बद ईजाद किया। ज़्यादा खबासत और बेशर्मी की बात यह थी कि ये लोग अपने इस फेल पर फ़ख्र भी करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाकर इस कौम की इस्लाह पर मामूर फरमाया था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते हो। हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े परेशान रहते थे और रात दिन उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहते थे, लेकिन कौम पर उनका कोई असर ना होता। वो ढिठाई और बेशर्मी के साथ फ़क़रिया बिदआत में मशगूल रहते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ मजाक उड़ाते बल्कि उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते। इरशाद बारी ताला है कि और कौम लूत ने भी पैगम्बरों को झुटलाया जब उनसे लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उस कौम को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाज़ो नसीहत बहुत बुरा महसूस होता। चुनांचे उन्होंने नहायत सख्ती से कहा कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम लताफ़त और नरमी के साथ वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की ख़बासत, बेहयाई, बदकारी और फ़स्क़ व फ़ुजूर पर मलामत करते हुए उन्हें शराफत व पाकीज़गी और तहारत की ज़िंदगी की रुग़बत दिलाते रहे, मगर उनकी आंखों पर बेहयाई का पर्दा पड़ चुका था। गोया हुए लूत और उसके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो, ये बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। और बोले कि ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पर अजाब ले आओ। इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये राह रास्त पर आने वाले नहीं। चुनांचे बेबसी के आलम में रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैला दिए। ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा।
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی۔ سدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے یہ راز فاش کر دیا جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے، جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ کنز ایمان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے رہے۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو آسمان پر اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کا شہر جس خطۂ زمین پر تھا اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سے سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹ دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ ان پتھروں پر مہریں لگی ہوئی تھیں،
ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ دوستو، امریکی ماہرین و ارضیات اور آثار قدیمہ نے 10 سال طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحر مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ نے اس شہر کی دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیری۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم پر جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست و روح و رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجود شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر قائن و قاصر کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ دوستو، قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ماں خاندان سدوم سے ہجرت کر کے صف و قریہ صغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔